آپ کے نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں بلایا, کیوں واپس لایا گیا ڈاکٹر صاحب نواز شریف صاحب کو؟ سلمہ, سب سے پہلے تو جس شخصیت نے ہمیں یہ ملک دیا ان کا یوم پیدائش ہے, ابھی احتشام صاحب نے ذکر کیا, کتنا کچھ انہوں نے کہا. 3 باتیں جو میرے ذہن میں رہ جاتی ہیں جو انہوں نے پیغامات بھیجے ہم کو. پہلا تھا اتحاد کا, بالکل, اور دوسرا تھا رواداری کا, ٹالرنس کا, اور تیسرا تھا قانون کی حکمرانی کا. اب یہ ہم خود ہی سوچ رہے ہیں کہ ان تینوں پیغامات سے ہم کتنے قریب ہیں یا کتنی دور ہیں. اچھا, ایک چیز احتشام صاحب جو میں کہنا چاہتا ہوں, جو مجھے لگا کہ بہت بڑی پی ٹی آئی کی کامیابی, شاید ہم نے اس پہ غور نہیں کیا. دیکھیے 20 تاریخ تھی, پہلا دن تھا جب کاغذات نامزدگی آپ نے جمع کروانے تھے. وہ دن تھا, اور آج کا دن ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ یہ کہتا رہا کہ ہمارے امیدواروں کو اجازت نہیں مل رہی کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی, ہمارے امیدواروں سے چھینے جا رہے ہیں ان کے. انہوں نے ایٹ لیسٹ میں کہتا ہوں آدھے پاکستان کو تو قائل کر لیا. پھر یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا سے ہمارے مین سٹریم پہ بھی آئی, اور ہمارے اینکر حضرات بھی یہ ڈسکس کرتے رہے. آج میں آپ کو زمینی حقیقت بتاتا ہوں کہ کیا اعداد و شمار کیا کہتے ہیں. 859 سیٹیں ہیں جن کے اوپر ڈائریکٹ الیکشن ہے. ٹھیک ہے, آپ کی پروونشل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے مل کے. آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے 2500 کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں. 2500؟ کسی اور سیاسی جماعت نے اتنے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے. آپ سوچئے کہ سوشل میڈیا کی اتنی بڑی کامیابی, انہوں نے پورے ملک کو قائل کر لیا کہ جی ہم مظلوم ہیں, ہمارے پہ ظلم ہو گیا, اور آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ سب سے زیادہ ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے. تو ان کی سوشل میڈیا کو سلیوٹ کریں, کسی اور سیاسی جماعت کا اتنا پاورفل میڈیا نہیں. اب آپ کا سوال کہ ان کو بلایا کیوں, اب دیکھیے میرا تو یہ خیال ہے کہ ان کو بلایا گیا تھا کہ آپ نے ان کا سوشل میڈیا کا بیانیہ جو ہے اس کے اوپر بمباری کرنی ہے. نشانہ قاسم کے ابا, ٹارگٹ آئی کے, اور آپ نے خاص طور پہ راولپنڈی سے لے کے جو ملتان تک کے حلقے ہیں وہاں پہ نہ ان کا بیانیہ چلنے دینا ہے, آپ نے اپنا کاؤنٹر بیانیہ دینا ہے, آپ نے جلسے کرنے ہیں, آپ نے جلوس نکالنے ہیں. دوسری طرف ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا, نواز شریف میرے خیال میں سوچ رہے تھے کہ ہمیں تو پکی پکائی کھیر ملنی ہے. اب یہاں سے آواز آتی ہے اوکے پکی پکائی کھیر تو ملے گی, کوئی دودھ اکٹھا کرو, چولہا تو جلاؤ. ٹھیک, وہ تیار نہیں ہے, وہ سب نہیں ہے. بالکل, وہ کہتے ہیں ہمیں پکی پکائی کھیر, اور چولہا بھی آپ خود جلائیں, دودھ بھی آپ خود لائیں, سب کچھ خود. اب دیکھیے یہاں پہ ایک بہت بڑا فاصلہ آ رہا ہے توقعات میں اور زمینی حقیقت میں. ایک طرف توقعات کچھ اور ہیں, دوسری طرف توقعات کچھ اور ہیں, اور جب بھی توقعات اور زمینی حقیقت میں فرق آتا ہے تو پھر مایوسی ہوتی ہے. بالکل ایک چیز میں اصل میں ایڈ کر دوں, قائد اعظم کا ذکر کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے بھی. آج انور بڑا خوبصورت ایک کارٹون بڑے انگریزی اخبار میں چھپا ہوا ہے کہ قائد کھڑے ہوئے ہیں ایسے ہاتھ باندھ کے, ایسے پریشان ہوتا ہے نا بندہ کسی وجہ سے, تو ایک طرف دکھایا انہوں نے کہ چرچ سے کوئی پادری ہے ان کو کیک پیش کر رہے ہیں, اور ہمارے قائد جو ہے نا وہ بیچارے ایسے سر کر کے نا ان کو مبارکباد دے رہے ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی تمہارے ساتھ جو ظلم اقلیتوں کے ساتھ ہوتا ہے میں اس پہ شرمندہ ہوں. ہمارے ملک میں بیوٹیفل میسج بائی پکچر. اچھا, یہ رواداری میں آ جاتا ہے. بالکل ایسا ہے.